position of the Foreign Office, whether they have informed, whether they are informing Foreign Office initially to initiate any sort of the work within the consulates or within the embassies or within the cities of the country. Very respectfully, sir, that I am not in a position to... Thank you. Very kind of you. Thank you very much. Please sit down. We have been... This is no way. Let's, this is... I mean, you know, we have been conducting our press briefings in a very respectful manner. Please. It's not... If there is no answer, I can leave. There is no problem. It's okay, but you know... I do not expect this. I don't. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ملکی سالمیت کے معاملات انوالو ہوتے ہیں کسی بھی بڑے تنازع کے اندر، تو سیاسی جماعتیں نپے تلے انداز میں بات کرتی ہیں، اپنے ایجنڈاز کو ریفلیکٹ بھی کرتی ہیں، لیکن کوشش کرتی ہیں کہ ان کی بات ملکی سالمیت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو، یا اگر تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہے تو کم از کم آپس میں ہم آہنگ یقیناً ہو۔ ہم نے پچھلے چند دنوں میں مختلف واقعات پاکستان کے اندر دیکھے، بڑے بڑے واقعات، اس کے اوپر سیاسی جماعتیں سیاست کرتے ہوئے زیادہ مائل نظر آئیں، اور جو بڑے سوال لوگوں کے ذہن میں ہیں ان کے جوابات ہمیں ویسے نہیں ملے۔ کچھ ایگزامپلز میں اس میں کوٹ کروں گا، لیکن پہلے میں شرکائے گفتگو کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ کا شکریہ۔ سینیٹر الیاس بلور صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، عوامی نیشنل پارٹی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ شمسان علی بخاری صاحب، اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن، پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بخاری صاحب۔ لیٹ می اسٹارٹ ود یو بخاری صاحب۔ اب ریمنڈ ڈیوس کا ایک کیس ہے، عدالت کے اندر ہے، ہم اس کو زیادہ تفصیل کے اوپر بات نہیں کر سکتے، لیکن اس کے پیچھے اگر آپ ڈرائنگ روم کے اندر جائیں تو سیاستدانوں سے بات کریں تو پنجاب کے اندر پی ایم ایل این کہتی ہے جی کہ پیپلز پارٹی نے تو سارا کا سارا مدعا ہم پر ڈال دیا ہے، مرکز کے اندر سے وہ کہتے ہیں جی آپ ہی اب اس کو سنبھالیں، آپ ہی امریکیوں کا پریشر لیں، اخبارات کے اندر خبریں بھی اور تجزیے بھی اس قسم کے چھپے ہیں۔ تو ریمنڈ ڈیوس کا جو کیس ہے وہ تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر ایک بڑا کیس ہے، اس کے اوپر اس قسم کی جو کنسٹرکشن ہے وہ کیوں ہے؟ طلعت صاحب بہت شکریہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح آپ نے یہ پروگرام شروع کیا ہے تو ہمیں ایک کنسٹرکٹیو پروگرامز کرنا چاہیے۔ جو اوپینین میکرز ہیں، جو لوگ آگے لے کے جاتے ہیں، جو سوال ان کے اذہان میں ہیں ان کا جواب ضرور آنا چاہیے، خواہ وہ اس سے مطمئن ہو یا نہ ہو، مگر اپنی رائے ضرور دیں۔ میں عرض یہ کرتا چاہتا ہوں، یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ جو قومی ایشو ہوتے ہیں ان پہ اگر پالیٹکس کی جائے جسٹ ٹو گین پوائنٹس، لیکن میں رائٹ ناؤ میں کو مسلم لیگ نون کو اس پہ الزام نہیں دے رہا، اور میرے وہ بیان بھی نہیں گزرا کہ وہ پیپلز پارٹی نے دے دیا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو میں ٹھیک ہے، کسی نے کہا ہوگا۔ صورتحال یہ ہے کہ نہ یہ مسلم لیگ نون کا ایشو ہے، نہ یہ پیپلز پارٹی کا ایشو ہے، نہ یہ اے این پی کا ایشو ہے، یہ ایشو ہے تمام پاکستانیوں کا، خواہ وہ کسی سیاسی جماعت سے بلانگ کرتے ہیں یا بلانگ نہیں کرتے، یہ ان کا ایشو۔ دو صورتیں ہیں اس میں۔ ریمنڈ ڈیوس کے بارے میں ایک رسپانسبلٹی تو فکس کرنی ہے پروونشل گورنمنٹ کے ٹول نے، یعنی پولیس نے۔ دوسری جو ہے وہ فیڈرل حکومت پہ آئے گی، جس میں وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ دونوں کا عمل دخل کسی حد تک ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیف منسٹر صاحب کا اور چیف منسٹر پنجاب کا اور پرائم منسٹر صاحب کا تو روز کا رابطہ ہے، اور کل پرائم منسٹر صاحب نے تو میاں نواز شریف صاحب کے لیے یہاں تک ایک انٹرویو میں کہا کہ ہاں وہ میرے دوست ہیں اور وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ تمام پاکستانیوں کا ہے، اور پاکستان کے قانون کے مطابق، انٹرنیشنل لاء کے مطابق ہمیں اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ مگر جو بھی ہو، ایک چیز میں کہتا چلوں، پاکستانیوں کا خون کوئی ارزہ نہیں ہے۔ اگر تو واقعی وہاں کو لائف تھریٹنگ سچویشن تھی تو اس پہ بہتر یہ ہوگا کہ اس پہ ڈیبیٹ بعد میں آئے۔ اس طرح راہ چلتے ہوئے پاکستانیوں کو گولی مار دینا، وہ مجھے ہضم نہیں ہوتا۔ الیاس بلور صاحب، عوامی نیشنل پارٹی کے جو نمائندگان ہیں ماشاءاللہ کھل کے بولتے ہیں ہمیشہ، اور بات تگڑی کرتے ہیں، اور اظہار میں کبھی انہوں نے لکنت نہیں آنے دی زبان کے اندر۔ یہ اب معاملہ ایسا ہے جس کے اندر صرف ایک امریکی ہی انوالو نہیں ہے، جیسا شمسان صاحب کہہ رہے تھے، پاکستان کے شہری اس کے اندر انوالو ہیں، اور نہ صرف جو قتل ہوا بلکہ اس کے بعد جس گاڑی نے جس طریقے سے اپنے بندے کو بچانے کی کوشش کی، بڑے بڑے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہیں۔ ہر طرف بحث ہو رہی ہے،
جو عوامی نیشنل پارٹی کی قائدین ہیں اس بحث میں شرکت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ سوال کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں جو ہر زبان کے اوپر ہے؟ یہ کوئی پالیسی ہے کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو مجھ سے پرسوں پوچھا گیا ہے، کل یا پرسوں پوچھا گیا تھا وہاں، تو میں نے صاف کیٹیگریکلی کہا ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق اس کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے. اس کو وہ پوچھتے ہیں نا اندر گھستے وقت ٹی وی والے، تو میں نے ایک منٹ بات یہ ہے کہ ہم اس بات میں کس بات پہ ہچکچاتے ہیں، کیوں ہچکچائیں؟ امریکی انوالو ہے نا جی. تو امریکی انوالو، تو امریکہ کے کیا ہوا جی؟ بات یہ ہے کہ ہم تو بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے پہ پہلے تو ہندوستان کے ایجنٹ کا مقدمہ تھا کہ ہم انڈیا کے ایجنٹ ہیں، پھر رشیا کے ایجنٹ ہیں، آج امریکہ کے ہم ایجنٹ کہتے ہیں، تو پھر اسرائیل رہ گیا اس کا بھی ایجنٹ. آج ہی ہمیں بتا دیں تو ہم دنیا کے سامنے بات کی نہیں، ہم نے بات سیدھی سی یہ ہے کہ امریکن ہو یا نہ ہو، لیکن ایک آدمی نے قتل کیا ہے اور میں ہوں، میں نے اگر خدا نہ خاصا قتل کے اللہ وقت نہ لائے تو مجھے تو قانون کے مطابق سزا ملے گی نا. ٹھیک ہے. تو یہ I'm a senator. If I go to America, God forbid, I made an accident, تو مجھے تو ان کے قانون کے مطابق سزا دیں گے، مجھے معاف تو نہیں کریں گے وہ لوگ. پہلے تو آپ کو خیر علیحدہ کریں گے نا، علیحدہ کر کے آپ کی پوچھ پرتیت کریں گے اور آپ کو وہ پیٹنگ کریں گے اور اس کے بعد پھر باقی معاملات. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے ویری کلیئرلی، لیٹ دس کورٹ شوڈ ڈو دا ڈیسیژن. میں ایک چیز ڈیمانڈ ضرور کروں گا یہاں کہ جو اس کی انکوائری ہے that should be a judicial inquiry. Some of the high court judge should sit over there on that inquiry کہ انکوائری فیئر ہو. انکوائری فیئر ہو. شاہ صاحب بہت سارے معاملات اتنے مبہم نہ ہوتے، یہ ہمیں اتنی بات کرنے کی ضرورت نہ ہوتی اگر کھٹ سے مرکز میں سے یہ آ جاتا جی کہ ڈیمن ڈیوس یہ ان کا ویزا ہے، یہ اس نام کے تحت یہ انٹر ہوا تھا، یہ ہم نے اس کو پہلے نان ڈپلومیٹک ویزا دیا، پھر ڈپلومیٹک ویزا دیا، پھر نان ڈپلومیٹک ویزا دیا، اس وقت اس کی کیٹیگری نان ڈپلومیٹک ہے، اس کی امیونٹی ہے یا نہیں ہے. وزارت خارجہ سے بات کرتے ہیں، وزارت داخلہ کی طرف بھیج دیتے ہیں، وزارت داخلہ سے بات کرتے ہیں، چھوٹی سی بات کر کے کہتے ہیں کورٹ کے اوپر چلے، تو کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. اب تو پنجاب کے اندر ہے، پھر اس کا مطلب ہے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مسئلہ کورٹ میں سب جوڈس ہے، اور بالخصوص ہائی کورٹ دی ایپکس کورٹ آف دا پروونس وہاں چلا گیا اور جنہوں نے اسٹے بھی دے دیا ہے کہ یہ اس کو باہر نہیں بھیجا جا سکتا. تو وہ معاملات اپنی جگہ پہ ہیں کہ وہ معاملے جو کورٹ نے سیٹل کرنے ہیں تو وہ ان پہ زہر ہے رائے. تو پھر بھی ایک لیکن یہ تو پری سیٹل معاملہ ہے، یہ تو کورٹ نے سیٹل کیا کرنا ہے، یہ تو پری سیٹل معاملے اس پر فائل بھی ہوگی، ریکارڈ بھی. میں عرض کرتا ہوں جناب، تو اس میں باقی جو کوشچن آپ نے اٹھائے ہیں یہ کوشچن، اور اس میں ایک بات مس کر گئے آپ کہ جس میں وہ چونکہ امریکن نیشنل ہے تو امریکن نے یہ بھی کہا جی کہ اس کا تو یہ نام ہی نہیں ہے. مطلب اب وہ اگر یہ بات درست ہے، اور یقیناً درست ہے جب امریکن خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سٹیزن کا یہ نام نہیں ہے جو آپ لکھے جا رہے ہیں اور بولے جا رہے ہیں، پاسپورٹ پہ تو وہی نام ہے. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بقول امریکہ کہ غلط نام تھا، اور غلط نام کے ویزے جو ہیں وہ تو اس کا مطلب ہے شروع دن سے ہی وہ غلط تھا اور کینسل ہو گیا. مطلب یہ چھوڑیں اس بات کو، سیدھی سی بات ہے کہ تاکہ ہماری بات سے کوئی یہ بھی نہ سمجھے کوئی یہ پتہ نہیں کوئی ہم کو تعلقات کو خراب کرنا چاہتے ہیں یا خراب ہو رہے ہیں. لیکن ایک ایشو یہ ہے، جان کوئی بھی ہو، قیمتی جان ہوتی ہے، ہر جس طرح باقی لوگوں کو، باقی ملکوں کو، باقی نیشنل کو اپنی جانیں بہت پیاری ہیں، اسی طرح ہمیں بھی پیاری ہیں. ایٹ دا موسٹ جو کہ ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں ہمارے حوالے کر دو، ہمارا اپنا لا آف دا کنٹری ہے اور ہم لا ابائڈنگ لوگ ہیں، اور خود امریکہ بڑا ہیومن رائٹس کا اور فنڈامنٹل رائٹس کا بڑا چیمپئن ہے اور قانون کا بڑا سبق دیتا ہے، اس کی اپنا جمہوریت کا بڑا سبق دیتا ہے. تو ایٹ دا موسٹ جب اگر یہ تو اب چونکہ ہی از ایکیوزڈ، دن دہاڑے بات ہوئی ہے، اس سے نہ کوئی انکار کیا جا سکتا ہے. ایٹ دا موسٹ ایک معاہدہ اور ایک ایکٹ ہے، ایکسٹریڈیشن ایکٹ کہتے ہیں اس کو مطلب، اور وہ ایکسٹریڈیشن ایکٹ کے تحت وہ ممالک جن ممالک کے آپس میں ٹریٹی ہیں ایکیوزڈ کو لینے کے اور جو کہ ہمارے اور امریکہ کے درمیان ہے، دیٹ از دیئر. ایکسٹریڈیشن ایکٹ کے تحت وہ باقاعدہ اپلائی کرے، وہ دیکھے، وہ ان سے پھر یہاں کے جو اپنا عدالت ہے وہ بھی اس کا انیشل. اچھا، شاہ صاحب میں ذرا پروگرام کو واپس، یہ جو آپ نے بات کی کیا ہونا چاہیے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن مجھے اس پہ تھوڑی سی حیرانی ہو رہی ہے کہ ہر ایشو جو ہے جو پبلک ڈیبیٹ کا ایشو ہے جس کے اوپر سیاسی جماعتوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ سٹینڈ لیں گے، وہ سارا کا سارا کورٹ کے اوپر جا کے چھوڑ دیتے ہیں.
نہیں میں کام نہیں ہر کوئی کہتا ہے جی یہ کورٹ اگر ڈیسائیڈ کرے گی جی تو اب تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے جی سبجیڈس ہو گیا جی. پہلے عرض کرتے میں طلعت صاحب میں بلور صاحب سے ہدایت چاہتے ہوئے میں پہلے عرض کروں مطلب ہے کہ جو نیشنل ایشو ہیں اور جو نیشن کے سٹینڈ ہوتے ہیں اس کو کوئی چیف منسٹر نواز شریف صاحب یا چیف منسٹر صاحب کیوں نہیں پوچھتے پرائم منسٹر صاحب سے جی آپ ہمیں بتائیں کہ کیا رہنمائی کریں ہماری امیونٹی اس کو ہے یا نہیں ہے. وہ کر رہے ہیں لیکن آپ نے چیف منسٹر صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو لکھا ہے بتائیں جی ہمیں یہ جواب آیا ان کا نہیں ہے. یہ مجھے نہیں پتا میں جھوٹ کیوں بولوں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے بلال صاحب آپ فرما رہے تھے. دیکھیے ہمیں نہیں پتا کہ ویدر اس کا جواب آیا نہیں آیا لیکن ہم تو اس بات پہ مطمئن ہیں ٹوٹلی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جتنی پارٹیاں دونوں تینوں بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم تینوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی مطلب پاکستان کے آئین کے مطابق ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. تو کس نے کہا انہوں نے کہا یا میں نے کہا یا کسی نے کہا کہ آپ کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جی نہیں کوئی مطمئن نہیں. ہم تو تینوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے مطابق اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. لا آف دا لینڈ. لیکن بخاری صاحب لا آف دا لینڈ سے پہلے جو میں دوبارہ بات کرنا چاہوں گا لا آف دا لینڈ تو ڈٹرمن ہو چکا ہے نا. وہ پاکستان میں دیکھیں وہ پاکستان میں موجود ہے اس نے پاکستانی مارے ہیں اس کو ویزا مل چکا ہے وہ پاکستان میں 6 مرتبہ آ چکا ہے جا چکا ہے. جس دوسری گاڑی نے بندے مارے وہ کونسلیٹ کے پاس موجود ہے. یہ جو موجود ہے جو اسٹیبلشڈ ہے جس کے لیے کورٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر کوئی سٹینڈ لیتے ہوئے کتراتے کیوں؟ طلعت صاحب میں اب ایک مثال سے آپ کو بات کروں گا. پہلے تو سٹینڈ کی بات جو ہے میں نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ مجھے تو پاکستانیوں کا خون اگر وہ یہ بھی ثابت ہو جائے جو پنجاب پولیس کا ایک بیان میں نے خود دیکھا ہے اور مجھے افسوس ہوا ہے کہ اٹ واز لائک جمپنگ اے گن. ابھی جو انویسٹیگیشن ہے وہ شروع میں ہے کہ ان سے پیسے اور پستول برآمد ہوئے. آئی ہیڈ سین اٹ مائی سیلف کسی اور نے نہیں دیکھا. مطلب میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا میں اپنی بات کر رہا ہوں. اوروں نے بھی ظاہر ہے میں نے دیکھا ہے تو اور بھی ہزار لوگوں نے دیکھا ہوگا. میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ ان معاملات میں احتیاط اور ملک کا انٹرسٹ سامنے رکھ کے اور یہ ایسے کوئی گن جو ہے وہ جمپ نہیں کرنی چاہیے یہاں پہ بلکہ بیٹھ کے دیکھ کے سوچ کے اس کے حالات کیا ہوں گے وہ ہوں. لا آف دا لینڈ ہم جب کہتے ہیں سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ اگر کوئی ٹریٹی ہے ہمارے ان کے درمیان جو کہ ہے اچھا نہیں وہ ہے ہمارے ان کے درمیان لیکن بات یہ ہے کہ وہ ٹریٹی تک نوبت تو جائے. فرض کرے کہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ڈپلومیٹک ویزا پہ نہیں تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل جہان کا پریشر ہو جو مرضی کانسیکوینسز ہوں ہمیں اس بات پہ سرنڈر نہیں کرنا چاہیے. رحمان ملک صاحب نے تو آج کہہ دیا کہ مجھے ذرا ختم کر لینے رحمان ملک صاحب نے آج کہہ دیا سر مجھے ذرا بات ختم کر لینے دیں. میں گزارش یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے نا یہ ون ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ فرض کرے وہ ڈپلومیٹک میں کیونکہ میری وہ نہیں گزرا میں کسی تھا ہاؤس میں اور میں وہاں سے سیدھا ابھی ادھر آ رہا ہوں تو میں اس لیے نہیں. اگر ڈپلومیٹک ویزا ثابت ہو سکتا ہے تو پھر ہمیں اس کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے گا. لیکن یہ لڑکے جن حالات میں بھی قتل ہوئے ہیں بحثیت پاکستانی ان کا کیس یہاں لڑا جائے یا کہیں اور لڑا جائے ہمیں لڑنا ضرور چاہیے کہ کیا ایسے حالات تھے کہ واقعی ان کو مار دیا جاتا. ٹھیک ہے لیٹ می ٹیک اے بریک ہیئر. ناظرین ریمنڈ ڈیوس کے کیس کے اندر ہم نے بات کی. ہم دوسرے ایشوز کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں جہاں پر بڑے بڑے معاملات ہیں قومی سلامتی کے. پاکستان کا مستقبل اس میں انوالو ہے لیکن سیاسی جماعتیں بدقسمتی سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سیاست کھیلتی ہوئی نظر آتی ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ دوبارہ آئیں گے اس موضوع کے اوپر آفٹر دس بریک.